اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیانہ بتا دیا ہے. رائٹ، قرآن میں کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. عمل کرنے کی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کوئی بھی روح، بے شک وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یا کوئی بھی ہے، میسج ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد بتایا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ما خلقت، نہیں پیدا کیا میں نے الانس، انسان کو، والجن، اور جنات کو، اللہ ہوتا ہے بڑا زور لگا کے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو تب ہم جیسے ہم کہیں گے کہ پر یہ بات ایسے ہے، الا لیعبدون، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو اب ہم لوگ کیا سوچیں کہ اچھا میری زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد بتا دیا ہے، تو پھر میں کیا سارا وقت نماز ہی پڑھتی رہوں، سارا وقت تسبیح کرتی رہوں؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی بات کی، کیونکہ ہم نے عبادت کا مقصد نہیں سمجھا. عبادت کس سے ہے؟ عبد سے، عین با دال. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کون ہے؟ جو 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں پوری گائیڈنس دے دی. فار ایگزامپل اگر کہا کہ اقیم الصلاۃ، تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، رائٹ. تو اشارے جیسے ہم پارٹیز میں کہتے ہیں دیکھا اس کو، دیکھ ذرا وہ کیا ایسے کر لیتے ہیں نا کبھی غلطی سے، اللہ معاف کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وائل ہے. وائل اس وادی کو کہتے ہیں جو دوزخ پہ جس سے پناہ مانگتی ہے. وہ آنکھ کا اشارہ صرف کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جھوٹ نہیں بولو، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تو ہم عبادت کر رہے ہوتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے. اب یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں، یار ہر چیز کو حرام کہتے ہو تو کیا مطلب ہے؟ یہ بھی حرام وہ بھی حرام، تو کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یاد سے گھر جا کے کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بے حیائی کو حرام کر دیا، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو یا تم چھپ کے بھی کرتے ہو. تو اب اگر فار ایگزامپل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ اللہ کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کرنا. اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نے کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو سورۃ المائدہ میں پڑھ کے دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ منافق ہیں، اور وہ فساد کرنے والے. مطلب اتنا ڈر آتا ہے. کہا کس کو ہے؟ اہل کتاب کو کہا ہے، کیونکہ مسلمان کا تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہی نہ مانے اور اپنی مرضی کی زندگی جیے. زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو انکار نہیں کیا. تو جب عمل نہیں کیا تو انکار ہی کرنا ہو جاتا ہے. ہمیں جب یہ پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، میرا مقصد ہی یہ ہے. اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جوانی کہاں گزاری. آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے ہو، شیشے میں دیکھتے ہو، ہم تبھی تیار ہو کے نکلتے ہیں نا. کبھی لاسٹ ایک لک لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کوشچن اپنے آپ سے کیا کرو کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں، کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو. ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی. اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے میں اوڑھنیاں ملتے گی نہیں، تو چلو ٹھیک ہے وہاں پہ اوڑھنیاں بھی نہیں ملی تھی. پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یدنین علیہن جلابیبہن، کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ایک جلباب اپنے اوپر ڈال لو. لیکن ہم نے شاید قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم کوئی نہیں مانا، کیونکہ شیطان اتنا پاورفل ہے.
دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ہر چیز، کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی دوستوں میں، اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے، تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا، رائٹ؟ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش کرنا چاہیے عمل کرنے کی، کوشش بھی کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے، رائٹ؟ ایک نئے عہد کو، نکاح از اے عہد، ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے، رائٹ؟ سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روحیں تھیں، تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے، رائٹ؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے، تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے ہم اپنی طرح سے. کیونکہ میں کر کے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں. جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ آئی واز ویری ہیپی. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں، اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں، میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی، بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی، واو ویری نائس ویری نائس، کوئی بات نہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے. ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے، نہیں یہ آزمائش ہے، نکل جاؤ گے، اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں. اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں ان نے یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا، کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے، اسکول سے آگے کھانا کھلایا، سلا دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا. ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رائٹ؟ اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی کا، کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے، اس کا مقصد حیات بتانا ہے. جب ہمیں خود پتہ ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے تو بہت اچھے. ہاں دنیاوی لحاظ سے ہم نے بڑے پیارے بچے پیدا کیے، جابز کے لحاظ سے دیکھو ایک سے ایک اچھی جابز ہیں، پیسے بنانے میں کامیاب ہیں. کیا ان کو آپ نے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا. کہ تم کر کیا رہے ہو کہ اپنے بچوں، کیا ہمارے بچے ایک دن اسکول نہیں جاتے ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا کہ ایسے کیسے بتا سویا پڑا رہ گیا، بیٹا اسکول جانا ہے اٹھو. اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، ہمارے میں سے کتنوں کے دل پریشان ہو، نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں؟ لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی ہیں. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس یونٹ پہ میں بات کری تھی، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ ایک بڑی پیاری مجھے بات لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے. اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بردار بیوی ہوگی. رائٹ فرما بردار بیوی ہوگی. اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی، اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی. دیکھیے یہ بڑا ہو گیا تو اناؤنس ہو گیا آپ کا، الحمدللہ. اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی. وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ. اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ کہتے ہیں دلی محبت. تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں ہے
کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے معجزات ہے نا، کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دو اور چیزیں، مودہ کہتے ہیں دلی محبت، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، اب ہی از مائی ہسبینڈ، تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا، وہ نکاح کے وقت ایک اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پک کی ہے نا، ان میں ایک ہی بات ہے، اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں، یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک نیا گھر، کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا، تو ہم اپنی بچی سے ہی بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کی ایک اپنی رسومات، اپنے وے آف لائف، اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس، پہلے دیکھو اس گھر کو، دیکھو اس کو، چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا۔ اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے، لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں، دونوں گھر آپس میں، اٹس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں، دو گھر آپس میں ملتے ہیں، تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا، اپنی مما سے نہیں کرنا، اپنی بہن سے نہیں کرنا، اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ دیکھیں عورت، ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا، ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں، جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کی خامیاں، اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے، دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا۔ لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے، وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے، جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا، تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا، تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ مما ادھر تو ایسے ہوتا ہے، ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی، ماما ان کا تو دماد ایسا تھا، تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتے ہیں اور توڑنا بڑے آسان ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، میرا گھر، میرا فون، میرا کمرہ، میرا ٹی وی، میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہوتا ہے، اس میں پھر بڑے حوصلے سے، بڑے صبر کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے، نیا گھر، نئے رشتے، نیا سارا کچھ۔ تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو، شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ٹرائی ٹو ہینڈل یور سیلف، کیونکہ تم اب بڑی ہو، تم نے اتنے سال مجھے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے، تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ شادی کی بنیادی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، تو شروع میں سے ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آگے رشتہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ریسپیکٹ اتنی ضروری ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب تو دیا کوئی نہیں تھا، میں تو چپ تھی، لیکن آپ کی سر سے پاؤں تک باڈی لینگویج پکی بتا رہی ہوتی ہے کہ رکھ کے ایک ماروں گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو ایک اگلے بندے کو اگر خامد ہے تو ڈیفینیٹلی، بیوی ہے تو خامد کو اس کو رسپیکٹ دینا، اور اسپیشلی آدمی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے، وہ قوام ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، رائٹ؟ تو اس کی نیچر میں ہے، عورت از مور لو پیار کرنے والی، اور آدمی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں
آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ خوش رہے گا اس معاملے میں, پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز پسند نہیں ہے, اس میں جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دبانا ہے اور اس کی اچھائیوں کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پھر سب سے بڑی بات کیئر کرنا. کیئر میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ دو گھر ہیں, علیحدہ سے ہیں, دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ نے کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں بنائے, ہمارے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں. دو ڈفرینٹ بالکل اسپیشیز ہے, آدمی بالکل ڈفرینٹ طرح کا اور عورت بالکل ڈفرینٹ طرح کی, اور اللہ نے بیچ میں دیکھیں مودہ بھی ڈال دیا, رحمت بھی ڈال دی. تو اس کے ساتھ جب ہماری پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا کہ میرا مقصد کیا, اللہ کو جب آپ سینٹر میں رکھو گے نا تو ہر رشتہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. میرے اللہ کا کیا حکم ہے اس رشتے کے لیے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے, تو آسانیاں ہو جاتی ہیں, بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی بات کریں یا یہاں کی بات کریں, حالات تو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہیں. اگلی زندگی میں جو ہماری بچے جا رہے ہیں نا, اگر ہمارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو بھی جائیں گے نا, اگر ان کو آپ دین نہیں بتاؤ گے, ہر وہ چیز, ایچ اینڈ ایوری نعمت آپ کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے ساتھ ہدایت کا میجک سٹون نہیں لگا تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. یہ یاد رکھیے. ہر وہ چیز, آپ کو پیسہ اگر میں دیا ہوا نا, اگر اس میں پیسے میں ہدایت مینس کہ آپ کا حلال کا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ آپ کا ایسے نکلتا ہے کہ جان بھی لے کے نکلتا ہے. اگر آپ کی اولاد ہے, آپ نے دنیا دار بنا دیا, آپ نے اللہ کی پہچان نہیں دی ہے, جو آپ کو اس کا جواب تو دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اگر آپ نے نہیں دیا, آپ کے دنیا دار بچے ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے لحاظ سے تو وہ فیل ہو جائیں گے نا کہ دین دیا ہی نہیں ہے تم لوگوں نے. ہر وہ نعمت کو یاد رکھیے گا جو اللہ نے آپ کو زندگی سے لے کے آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, چلنا پھرنا, بیٹھنا, اٹھنا, بات کرنا, ہر نعمت اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں بیان کر دیا. ہم پھر روتے ہیں, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں بڑوں کو اتنا ڈپریشن میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو ایکچولی نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اتنی پیاری اگزامپل لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورتی سے بتایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم کیسے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہو. اس کی خامیاں تم ڈھانپو, تمہاری خامیاں وہ ڈھانپیں. کچھ ادھر سے ہوتا ہے, کچھ ادھر سے ہوتا ہے, زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. یہ پہلا یونٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم اسکول بناتے ہیں تو کتنا کام ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ پہلے دیکھتے ہیں کون سی ہوگی, پھر پرنسپل ہے, وائس پرنسپل ہے, ٹیچرز رکھتے ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ وہ. دس از ایگزیکٹلی سیم تھنگ کہ ایک اسکول بن رہا ہے نئی نسل کے لیے. اور اگر دونوں میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی, محبت ہوگی نا, تو اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی اچھے نکل آئیں گے. اور جب وہ اچھے نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں سکون ہوگا, آسان زندگی ہو جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری زندگیوں کے مقصد صرف بچوں کو دنیا دار بچے بنانا نہیں ہے. دنیا دار تو کافر بھی بناتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ اچھے بناتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو اللہ سے ملانا ہے, ان کو اللہ کی بات بتانی ہے. اور جب تک آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا نا, واللہ سب جھوٹ ہے. قرآن کھولیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کوئی بہانہ نہیں ہوگا. زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اور جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی, آخری سانس ہوگا, فرشتوں نے تو آ جانا ہے حساب لینے. قیامت تو بڑی بات کی بات ہے. جب ہمارے پاس آخری وقت آتا ہے تو قیامت ہماری آ جاتی ہے, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں جو مقصد ہے ہماری زندگی کا اس کی سمجھ آئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نیا گھر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جبین کو سارے بچوں کی, اس کے خاوند کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. شادی از اے صبر اینڈ شکر. جو اللہ نعمتیں دیں گی اس پہ شکر, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تھوڑا بہت ایسا ہوگا, اور وہ ہوتا ہے سب کے ساتھ. اور جب یہ پتہ چلتا ہے نا اچھا سب کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک سکون ہو جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے بس ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اکیلی نہیں ہوں. لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی خیر کریں گے. اب چھوٹی سی دونوں جاب کر رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں, تو کہتے ہیں ہم بھی کر کے آئے, وہ بھی کر کے آئے, تو ہم کیوں کریں. دیکھیے یہ کہتے ہیں نہیں, تمہیں اتنا ضروری ہے جتنا تمہارا گھر کو صحیح کرنے کا. دیکھیے وہی بات ہے نا, پرائرٹی ہم نے خود ہی بدلی ہے. ہمیں اسی لیے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد تو نہیں چینج ہونا نا, وہ تو ادھر کا ادھر ہے. اب آپ اس کے اراؤنڈ کچھ بھی کر رہے ہو, لیکن اگر آپ نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر آپ فیل ہو گئے ہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب اولاد ناکام ہوتی ہے, دیکھیے آج کل, اب تو خیر ٹاپک ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے, لیکن آج کل اب دیکھیے ڈرگس کتنی عام ہے بچوں میں. اور میں کیونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوں, میرے اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے, واللہ 99%
جب میری بات ہوتی ہے ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈرگس کر رہے ہیں، کیونکہ اسموک لیس ہے، نہ خوشبو ہے نہ دھواں ہے نہ کچھ ہے. اب پہلے زمانے میں تو کبھی لڑکوں کا سنتے تھے، لڑکیاں سیم چیز ہے، اور بچیاں بھی اور بچے بھی. ماں کو سب سے آخر میں ماں کو پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو، باہر دنیا کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور میں اپنے بچوں سے سارا یہ کہتی ہوں اللہ کا واسطہ میری عزت رکھ لینا بیٹا، آخر میں گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، باہر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرے. اب پھر اگر ایک دفعہ انوالو ہو جائے بچوں کو واپس کھینچنا بہت مشکل ہے. تو آگے چیلنجز بہت بڑے. ہم پتہ جب تک اللہ نہ کرے اراؤنڈ بالکل نہیں آتی نا بات، تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کا بچہ، ہاں یہ فلاں کا بچہ، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں میں ہمارے کیا ہو رہا ہے. تو اللہ آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جی برکتوں والی زندگیاں رکھے. جب مائیں سمجھدار ہوں گی تو آگے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، بہت آسانی ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ ایسی ماں کی بچی ہے تو آسانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب پتہ ہوتا ہے تو پھر آگے اپنے بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے. تو جن کو نہیں پتہ لگتا، جب ان کو احساس ہوتا ہے تو پھر ٹو لیٹ بھی ہو جاتا ہے نا. کیا کریں، کہہ ہی سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آسانیاں کر دے.